السلام علیکم الماہی چینل کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کے دور میں مغربی ممالک ترقی کے کمال پر ہیں، جبکہ امت مسلمہ مجموعی طور پر زوال کا شکار ہو کر ان کے زیر نگی ہے۔ واضح رہے کہ عصر حاضر کے ان حالات کی خبر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ، اہل مغرب حق پر مکمل غالب آ جائیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے لوگ تم پر غلبہ پا لیں گے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ محدثین کرام نے اہل مغرب پر مختلف تشریحات اور تعویلات تحریر کی ہیں، مگر ہم اس کا مفہوم ظاہر نص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ سے لے رہے ہیں۔ آج مغربی اقوام ہر لحاظ سے عالم اسلام پر غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آج کے دور میں حقیقت نظر آ رہا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوگا؟ امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ وقت قریب ہے جب دیگر اقوام تمہیں مٹانے کے لیے مل کر سازشیں کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا ہمارا یہ حال ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، البتہ تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ناکارہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دے گا اور تمہاری دین سے دوری کی وجہ سے تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وہن سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان کو نہایت جامع انداز میں اس ایک جملہ میں بیان فرما دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں: انہا نبوۃ و رحمہ ثم خلافۃ و رحمہ ثم ملک عضود ثم جبریت ثم تواغیت۔ سب سے پہلے نبوت اور رحمت کا دور ہے، پھر خلافت اور رحمت کا دور، وہ خلفائے راشدین کا دور آیا، پھر اس کے بعد نہایت سخت ملوکیت کا دور، پھر فوجی حکمران آئیں گے، پھر شیطانی نظام حکومت آ جائے گا۔ پہلے دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رحمت بن کر امت پر سایہ فگن رہی۔ دوسرے دور میں خلفائے راشدین نے عالمی جہان بانی کا فریضہ سر انجام دیا۔ تیسرا دور بنو امیہ کے زمانے سے شروع ہوا جو مختلف اشکال میں موجودہ دور تک جاری ہے۔ یہ سب ملوکیت اور شہنشاہیت کی مختلف اشکال ہیں۔ چوتھا دور آمریت پر مبنی ہوگا، جس میں کوئی بھی مطلق العنان حکمرانوں کے خلاف دم بھی نہیں مار سکے گا۔ اپنی تشکیل اور مزاج کے اعتبار سے آمروں کا وہ دور ہوگا جس میں وہ جو چاہیں گے وہی کریں گے۔ پانچواں دور طاغوت کا ہوگا، اس سے مراد عالمی سامراجی قوتیں ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ اس وقت ہم قیامت سے پہلے والے زمانے کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی وہ علامات ہیں جو روز روشن کی طرح عیاں اور ہر کس و ناکس پر واضح ہیں۔